اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابیل اور چھوٹا بیٹا حابیل، ان کا تنازع ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل کو قتل کرنے کے بعد جب اسے خوف محسوس ہوا کہ آدم علیہ السلام جب آئیں گے تو مجھے سزا ملے گی، تو وہ اس نے جس لڑکی کی وجہ سے یہ تنازع کھڑا ہوا تھا اس کو ساتھ لیا اور بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ ایک پہاڑی علاقے پر مقیم تھے، لیکن اس نے پہاڑی علاقہ کو چھوڑ دیا اور نرم زمین کی طرف چلا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ لگا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں قبول کرتے ہوئے 20 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام کا تحفہ نے دیا۔ شیش کا نام کا معنی ہی تحفہ ہے۔ قابیل جو کہ نرم زمین کی طرف چلا گیا تھا، پہاڑی علاقے سے اتر گیا تھا، وہاں اس کی اولاد خوب بڑی پھولی۔ جب 20 سال بعد شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی اور ان کی اولاد آگے بڑھنے لگی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک قابیل کی اولاد بھی بڑھ چکی تھی اور حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں ایک عجیب طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ یہ جو پہاڑی کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی عورتیں ذرا سانولے رنگ کی تھیں اور مرد خوبصورت تھے، لیکن جو نرم زمین میں قابیل کی اولاد تھی ان کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ان کے مرد سانولے رنگ کے تھے۔ شیطان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے پتہ چلا کہ اب میرے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے نوکر بن کر قابیل کے خاندان میں اپنی نوکری کر لی، اپنی خدمت کرنے لگا اور ایک آلہ جو بانسری نما تھا یاد کیا اور اسے بجایا۔ اس کی آواز سے وہ متاثر ہوئے اور اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس طرح سے محفلیں جمنا شروع ہو گئیں جن میں مرد و عورت اکٹھے ہونے لگے۔ اسی طرح جو پہاڑ والے تھے ان میں سے کوئی شخص نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ جن کی عورتیں خوبصورت ہیں اور یہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، تو ان کی بھی آمد و رفت شروع ہوئی۔ اس طرح سے مرد و زن کے اختلاط کی وجہ سے ان میں برائیوں نے جنم لے لیا اور وہ برائیوں کی انتہا تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمانوں کے پردے دور کیے اور فرشتوں کو دکھایا کہ نیچے زمین پر انسان کیا کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جو اس قدر گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو ان کو میں نے غصہ اور شہوت دی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انہیں اس طرف لے جاتی ہیں۔ اگر تمہیں بھی یہ غصہ اور شہوت دی جاتی تو تم بھی یہی گناہ کرتے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، ہم تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے کچھ فرد منتخب کر لو اور ان کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے میں سے دو جو سب سے زیادہ نیک فرشتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، ان کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں غصہ اور شہوت پیدا کر دی اور انہیں زمین پر بھیج دیا اور ان سے کہا، دیکھو یہ 4 کام تم نے نہیں کرنے۔ کون سے؟ پہلا، تم نے شراب نہیں پینا۔ دوسرا، تم نے غیر خدا کو سجدہ نہیں کرنا۔ تیسرا، زنا نہیں کرنا۔ اور چوتھا، قتل نہیں کرنا۔ یہ ہدایت لے کر وہ جب زمین پر آئے تو یہاں آ کر انہوں نے لوگوں میں فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک حسین و جمیل عورت ان کے پاس اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ لے کر آئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گئے، اس کے عاشق ہو گئے اور
اپنی خواہش کا اس سے اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات، میرے خاوند کو قتل کر دو۔ دوسری بات، میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ تیسری بات، شراب پی لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ شراب سب سے ہلکی ہے، لہذا ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے چاروں کام کر لیے، یعنی انہوں نے اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا، غیر خدا کو سجدہ بھی کر لیا، زنا بھی کر لیا، سارے کام پورے ہو گئے۔ جب سارے جرم کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہوئی، تم تو کہتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں صرف ایک اختیار دیا جاتا ہے، یا تو دنیا کی سزا قبول کر لو یا آخرت کی سزا قبول کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں دنیا کی سزا دے دے، ہمیں آخرت کی سزا نہیں چاہیے، اس سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل کے شہر میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے اور ان کو فرشتے کوڑے لگاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اس بات سے کچھ نتائج نکلتے ہیں، ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر اس کائنات کو بنانے سے پہلے لکھ دی تھی، اس پر حرف بحرف عمل ہونا ہے اور اس پر واقع ہونا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہیں، ان چیزوں میں برائی کرنے کی، برائی کی طرف راغب ہونے کی قوتیں موجود ہیں۔ انسان کی بڑائی اور عدم اسی میں ہے کہ ان قوتوں کے ہوتے ہوئے ان پر قابو پائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہے۔ معزز ناظرین و سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔